وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فیضان الحق صاحب بہت ہی پیارا تبصرہ آپ نے کیا ہے ذاکر نائک کے انداز کے اوپر اور اس کی طاغوت کے ساتھ دوستیوں کے اوپر۔ یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ ان کی طاغوتوں کے ساتھ دوستیاں پیار کی پینگیں چل رہی ہیں، تو یہ کیسے عوام کو ناراض کر سکتے ہیں، کھل کے نہیں بتاتے ہیں۔ اور دیکھیں مصیبتیں پھر بھی ان کے اوپر آ رہی ہیں، کتنے گزشتہ 5-6 سال سے یہ انڈیا میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔ تو بتائیے اگر یہ حق بات بیان کرتا، بالکل اپنے بت بھی توڑ دیتا۔ ہندوؤں کے بت اس نے توڑے ہیں، زبردست طریقے سے توڑے ہیں۔ عیسائیوں کے، یہودیوں کے بت اس نے توڑے ہیں، زبردست طریقے سے اس نے توڑے ہیں۔ نظریاتی بت، ان کے شرک کو واضح کیا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے شرک کی باری آتی ہے اس کے سامنے، جس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر یہ تالیاں کون بجائے گا؟ یہ جو لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے یہ تالیاں نہیں بجائیں گے اگر تبلیغی جماعت کا شرک یہ واضح کر دیتا، یا اجرت کے خلاف کچھ بولتا، یا شیعت کے خلاف کچھ بولتا، یا یہ اکابرین کے یہ شرک اور کفر گزرے ہیں، صوفیوں کے عقائد مشرکانہ گزرے ہیں، ان کے خلاف اگر یہ آواز اٹھاتا تو اس کی اپنی جو دکان بند ہو جاتی، یعنی اپنے بت گر جاتے۔ تو اصل میں یہ بہت معاملہ ہوا ہے۔ کچھ جو ہمارے علماء سامنے آئے ہیں وہ اپنے بتوں کا دفاع کرتے ہیں اور دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں۔ بالکل توصیف الرحمان راشدی کا بھی یہی حال ہے۔ علی انجینئر تو بہت ہی زیادہ پیار کی پینگیں بڑھاتا ہے ان طاغوتوں کے ساتھ، کہتا ہے بس حسن زن رکھو، حالانکہ کفر و شرک بھی ان کا بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے بڑے بزرگ گزرے تھے۔ اور جاوید گامدی بھی یہی انداز اختیار کرتا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان اصل میں جو اصل فرق ہے نا وہ یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے وہ طاغوت گزرے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ ہیں کہتے ہیں بس اکابرین ہیں جی، ان کو کچھ نہ کہو، بڑے بزرگ گزرے ہیں جی۔ ڈاکٹر اسرار بھی پوری زندگی ان کی حمایت کرتا رہا، ان صوفیوں کی، وحدت الوجود کی، مودودی صاحب اسی طریقے سے، اور یہ تقی عثمانی، پھر یہ فضل الرحمان، پھر یہ مکی ہے ایک وہاں مدینے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو فریبکاری اور دنیا داری دکھائی ہے وہ یہ علی انجینئر جیلمی نے دکھائی ہے۔ کوئی بھی جو اس کا سوال کرتا ہے، اس سے جو شرک کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو یہ جواز فراہم کرتا ہے بڑے عجیب انداز سے۔ چاہے کسی نے پکار کے معاملے میں کہا کہ یہ جو یا حسین کی پکار والا جھنڈا ہے، تو کہتا کوئی بات نہیں لگاؤ، بس صرف مدد نہیں آگے لکھنا، باقی یا حسین کے جھنڈے لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج اس کا میں نے سنا کسی نے کہا میں کالے کپڑے پہن، اس نے کہا ہاں محرم میں ضرور کالے کپڑا پہنا کرو محرم میں۔ دیکھو نبی علیہ السلام کالی پگڑی باندھتے تھے نا، اور کالا چوکا بھی ایک دفعہ پہنا تھا۔ وہ آج کل یہ جو مشابہت ہے ان کی خالص ایک خاص قسم کی ایک مخلوق بن گئی ہے جو کالے کپڑے پہنتی ہے اور 10 محرم کو پہنتی ہے، اور ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو خوش کرنے کے لیے یہ عمر بن عاص کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا یہ بھونکتا ہے، اور صحابہ کے اوپر جو بھونکتے ہیں نا، ان کو بہترین جواب جو دیا ہے اپنے سٹائل میں وہ خادم حسین رضوی نے دیا، حالانکہ اس کے اندر بہت زیادہ شرک تھا، پوری زندگی شرک کے اندر ڈوبا رہا، لیکن ان کو بڑا مناسب جواب دیا اس نے صحابہ کے خلاف بولنے والے کو۔ اس نے کہا در در کتےو، وہ مالکانوں پہ گئے ہو، یعنی جن کے ذریعے دین آیا ہے، جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے زندگیاں بسر کی ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، انہی کو پڑ گئے ہو بے ایمانو۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے کسی انسان کی، اور بہت بڑی جہالت ہے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے۔ باقی ان کے آپس میں جو بھی اختلاف تھے، انسان تھے، سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، پہلے سے اللہ کو پتہ تھا، پھر بھی اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے لیے ذرہ برابر جس نے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو یہ اصل میں ان کے دماغوں کے اندر بغض تھا۔ ایمان اصل میں ایمان خالص جب ہوتا ہے تب وہ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، ازواج مطہرات کا احترام کرتا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر چونکہ ایمان خالص نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو بالکل مناسب آپ نے تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے طاغوتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو جو طاغوتوں کے ساتھ دوستیاں لگائے گا اس کا پھر ایک ہی انجام ہے، فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کو اپنا امیر مانیں، ان کو اپنا
لیڈر مانے، رہبر مانے، فرمایا کافر یہ کام کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جو کتنے توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھے تھے، جب ان کے اندر شرک آیا، محمد حنیف نے ان کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی بجائے محمد حنیف کی بات کو مانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں تقلید، اور یہ ہوتا ہے طاغوت کی بندگی اور طاغوت کی پوجا اور طاغوت کو خوش کرنا۔ باقی ایمان خالص جن کے حصے میں آیا ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہے، وہ طاغوت کو للکارتے ہیں، طاغوت کا کفر کرتے ہیں، نام لے کے، انگلی رکھ کے، اور بالکل اس معاملے میں دوسری رائے نہیں ہے ان کے پاس۔ بس یا تو ان طاغوتوں کا کچومر نکلے گا یا ہماری جان جائے گی۔ جو قاتل و ائمۃ الکفر، ائمۃ الکفر سے ہی قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ہماری کھلی جنگ ان کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ابھی نظریاتی جنگ ہے، زبان کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے، جہاد کبیر۔ انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھتی جائے گی، لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے توحید کی دعوت اٹھی ہے۔ ان کے جو ساتھی ہیں اب اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے۔